بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تشریح مکمل ہو چکی مناقب عمر بن عبدالعزیز کی۔ اب اس میں جو تلمیحات آئی ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ بھی میں نے بتایا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الگ سے جو ہے وہ تشریح طلب ہیں، لہٰذا میں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی چلوں۔ یہاں جو ہے وہ علامہ ابن جوزی محدث کے طور پر آئے ہیں، حدیث کا علم جو ہے وہ جاننے والے۔ ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی معلومات جو ہے وہ بتاتی چلوں۔ بغداد میں یہ پیدا ہوئے 1200 عیسوی میں۔ اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا اور یہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے تقریباً جو ہے وہ 250 کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی۔ اپنے عہد کے بڑے نامور محدث اور خطیب اور مصنف تھے، لہٰذا عباسیوں اور سلجوقیوں کی جو تاریخ ہے وہ ان کا ایک اہم جو ہے وہ کارنامہ ہے۔ سیرت العمرین، ایک اور چیز اس میں جو انہوں نے بتائی ہے جو کتاب، وہ ہے سیرت العمرین۔ علامہ ابن جوزی کی یہ اہم تصنیف ہے۔ ابن جوزی جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا، اس کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات جو ہیں وہ درج ہیں، اور ان کے عہد حکومت کے اہم کارناموں کو رقم کیا گیا ہے۔ یہ سیرت العمرین ہے۔ الفاروق شبلی نعمانی کی شورۂ آفاق تصنیف ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح جو ہے حیات ہے۔ یہ کتاب حیدرآباد سے 1899 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ان پہ جو ہے وہ پورا یہ مضمون جو ہے وہ انہی پہ تھا، لہٰذا پھر بھی میں ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو مزید معلومات فراہم کرتی چلوں کہ یہ جو عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کا دور حکومت جو ہے وہ 682 سے 760 عیسوی تک ہے۔ بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان میں ان کا 8واں نمبر ہے، یعنی یہ 8ویں حکمران ہیں بنو امیہ کے۔ بہت ہمدرد نیک دل انسان تھے، اسلامی قوانین کی پاسداری کرنے والے تھے اور ان کا نصب العین تھا۔ ان کے دور حکومت میں ملکی نظم و ضبط کو نہایت عمدہ طریقے سے جو ہے وہ چلایا گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کو ناراض کر لیا، مگر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہے وہ کیے۔ عدل و انصاف، مدرسوں، شفاخانوں کی تعمیر اور نئی سڑکوں کی بنیاد ان کے اہم کارنامے ہیں۔ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو طرز حکومت ہے وہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دیتی ہے، لہٰذا اس لیے ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف 3 سال حکومت کی۔ آپ کے انتقال پر عیسائی اور یہودی نہایت سوگوار ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے بہت اچھا سلوک کیا تھا اور عدل و انصاف سے وہ آپ کے عدل و انصاف سے بہت متاثر تھے۔ ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے امیر المومنین۔ یہ لفظ جو ہے یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے، اس کا میں اصل مطلب بتاتی چلوں۔ امیر، سردار، امیر المومنین کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے امیر، سردار، حاکم۔ پہلی بار یہ اصطلاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوئی، اور اس کے بعد عباسی اور ترک حکمرانوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ مصر شمالی مشرقی امریکہ کا اسلامی جو ہے وہ شمال مشرقی جو ہے وہ یہ اسلامی ملک ہے۔ مصر جو ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام سے مشہور ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعلق مصر سے جو ہے وہ ہے۔ کتب خانہ خدیویہ، یہ اس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے اس میں، اور اس کی میں آپ کو تفصیل جو ہے وہ تھوڑی سی بتا دوں کہ 19ویں صدی کے مصری بادشاہوں کا لقب، مصر کے بادشاہ محمد علی پاشا نے یہ لقب اختیار کیا، اور بعد میں آنے والے
جتنے بھی بادشاہ تھے وہ اسی لقب سے پکارے جاتے تھے۔ علی پاشا آخری خدیویہ بادشاہ تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں ایک عظیم الشان کتب خانہ جو ہے وہ بنوایا، لہٰذا اس کتب خانے میں ہزاروں قلمی نسخے جو ہیں وہ محفوظ تھے۔ اس کتب خانے کا نام انہوں نے کتب خانہ خدیویہ جو ہے وہ رکھا۔ حمص دمشق سے 85 میل کے فاصلے پر واقع شام کا ایک قدیم شہر ہے۔ زمانہ قدیم اس شہر کو مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ سورج دیوتا کا مندر اسی شہر میں واقع تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس شہر کو 635 عیسوی میں جو ہے وہ اس کو فتح کیا۔ عمر ثانی سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں اور 8ویں جو ہیں وہ بنو امیہ کے جو ہیں وہ حکمران ہیں۔ آپ کی طرز حکومت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق جو ہے ان کی حکومت کی یاد دلاتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ سلاطین بنو امیہ، سلاطین سلطان کی جمع ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ سے لے کر مروان بن محمد تک 14 بادشاہوں نے 61 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک اسلامی دنیا پر حکمرانی کی۔ ان حکمرانوں کو سلاطین بنو امیہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ سلاطین تیموریہ کا بھی ذکر اس میں آیا ہے، وہ بھی میں نے بتایا ہے، لیکن مزید اس کی جو ہے وہ تفصیل بتا دوں۔ تیمور کی نسل سے تعلق رکھنے والے جو بادشاہ بنے، یعنی مغل حکمران، یہ ان کے جد امجد تھے تیمور جو تھے، لہٰذا اس کے بعد بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب وغیرہ جو ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں۔ ولید بن عبد الملک کے بعد دمشق کے تاج و تخت کا جو ہے وہ وارث بنا۔ اسی زمانے میں کثرت سے جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں اور اسی نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا عامل مقرر کیا۔ اس کا زمانہ مسلمانوں کی خوشحالی کا عمدہ جو ہے وہ دور جانا جاتا ہے۔ عمر یہ ان کی پھوپھی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ ابو قلابہ جو ہیں، ابو قلابہ کا اصل نام عبداللہ ہے، عالم دین تھے، حدیث کے علم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ بصرہ کے قابل عزت تابعین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے علم کے معترف تھے اور ان کی ہر بات پر اعتبار جو ہے وہ اعتماد کرتے تھے۔ ابو قلابہ کے بارے میں جو ہے یہ میں بتا رہی ہوں، اور یہ جو ہیں یہ ان کے خاص عمر بن عبدالعزیز کے خاص لوگوں میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا جو ہے وہ ذکر ہے، عراق کے یہ جو ہیں یہ گورنر تھے۔ انہوں نے تقریباً 20 برس عراق پر حکومت کی۔ یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا سنگ دل اور سخت طبیعت کا مالک گورنر تھا۔ تاریخ میں اس کو جو ہے وہ بڑا سنگ دل اور سخت طبیعت جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور اس کی تاریخی کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں تاریخ میں، جو معمولی سی غلطی پر بھی کہتے ہیں بڑی سخت سزا جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسی کے حکم پر سندھ پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا اور اس کے جو ہے وہ حملہ آور ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف لشکر کشی کے دوران اس نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، یعنی منجنیقوں سے اس نے خانہ کعبہ پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس کو خاصا جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا۔ تو سیکنڈ یہ جو ہیں یہ کچھ اس میں اہم جو ہے وہ چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ بھی میں نے کروائیں، لیکن الگ سے میں نے کہا ان کی تفصیل میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں، اور تاکہ آپ تشریح جو ہے اس میں اس کو جو ہے وہ مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر سکیں۔ اب اس کا جو ہے وہ ایک تو سوال جو ہے اس کا سبق کا جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ آئے گا، آپ کو پیراگراف دیا ہوگا، اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ جو مشقی سوالات ہیں سیکنڈ ایئر، میں نے آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں آتے، سوال جواب جو ہے وہ اب نہیں آتے، بلکہ MCQs ہوتے ہیں۔ پوری جو کہانیاں سبق جو ہے اس میں سے وہ کسی بھی طور سے آپ سے جو ہے وہ MCQs پوچھ سکتے ہیں، ضروری نہیں جو مشقی سوالات میں 2-4 MCQs دیے ہیں صرف وہی جو ہیں وہ پیپر میں آئیں،
بلکہ پورے سبق میں سے کسی بھی چیز کو لے کر، کسی بھی پوائنٹ کو لے کر وہ آپ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سوال جواب دیے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ سوال جواب جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ پھر بھی ان کا مختصر جواب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی، اگرچہ اس طرح سے پیپر میں سوال جواب نہیں آئیں گے لیکن ایم سی کیوز کے حوالے سے جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مشقی سوالات ہیں ان کو کل ہم انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور وہ میں آپ کو کروا دوں گی۔ لیکن آپ نے جتنے اس میں جو ہے وہ اہم واقعات ہیں ان سب کو جو ہے وہ دھیان سے پڑھنا ہے اور سبق کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ایم سی کیوز جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں، تاکہ وہ جو آپ کو 20 نمبر کا جو سوال آپ کا ایم سی کیوز کا ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے اور باقی سوالات بھی۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔